السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا، جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور وہ اچھے عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں یا اللہ کی فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد کافروں کا دنیاوی معاملہ، آخرت کا انجام اور مومنوں کا سارا سلسلہ ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں پر کس طرح اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور ان کو مدد دیتے ہیں، ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، ان پر تسکین نازل ہوتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوطی اور حوصلہ ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بات کا فرق یہاں ذکر کیا کہ ایک وہ اللہ کا نبی یا اللہ کا بندہ، یعنی نبی کا متبع، اس کا صحابی ہو یا تابعی ہو یا عام مسلمان ہو، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اس سے اچھی کسی اور کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جس شخص نے اللہ کی دعوت دی تو اس کا تو حال یہ ہے کہ اس کی دعوت پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے سب کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، کہ جو شخص کسی کو ہدایت کی دعوت دیتا ہے تو اس کو پیروکاروں کے اجر کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو ایک شخص خود کام کرتا ہے اور صرف اس کا کام اس کی ذات تک رہ جاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کا اجر ملتا ہے، تو اس کے برابر یا اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود ہیں کہ آپ کو پوری امت کے نیک اعمال کا اجر ملتا ہے، پھر صحابہ کرام ہیں کہ ان کو اپنے بعد والے لوگوں کے نیک اعمال کا اجر ملے گا، پھر ایسے ہی تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، ہر شخص جو اپنی اولاد کو یا اپنے ملنے جلنے والوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، تو جہاں تک قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس شخص کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے زیادہ نفع اور کون پا سکتا ہے؟ تو قول یعنی اللہ کی بات کہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے احکامات سنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے کون اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، یہ پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود بھی اچھے عمل کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ دوسروں کو دعوت دے لیکن اپنا اس کا عمل ٹھیک نہ ہو، اور پھر یہ دعوت بھی یہ کبھی تو زبان کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی یہ ہاتھ کے ساتھ ہوتی ہے، کہ بعض اوقات کسی کو ہاتھ کے ساتھ روکنا پڑتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور اس کو چھوڑ دو۔ اس کو جہاد بھی کہتے ہیں، جہاد بالید بھی ہے اور جہاد بالقتال بھی ہے۔ بالقتال تو وہ ہے جو میدان جنگ میں جا کر لڑا جاتا ہے، اور بالید وہ ہے جو ہم اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنی اولاد میں کرتے ہیں کہ بچے کو یا کسی بڑے کو پیار سے، محبت سے ہاتھ سے روک دیا، بعض اوقات سختی کے ساتھ بھی روکنا پڑتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جہاد بالقلم بھی ہے کہ لکھ کے کسی کے ساتھ کسی تک دین کی بات کو پہنچایا جائے۔ تو یہ تمام طریقے جو ہیں نا یہ قول میں ہی آ جائیں گے۔ یہاں قول کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ہی جو بات کہے گا وہی احسن ہوگی اور باقی نہیں، اللہ کی طرف دعوت جس طرح بھی دی جائے گی، آمنے سامنے ہو کر دی جائے، فون پہ دی جائے یا لکھ کے دی جائے، یا کسی کو ہاتھ سے دیکھ کر روک دیا جائے پیار سے، محبت سے یا غصے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیے
وہ جہاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا سبب بنے، مسلمانوں کے ساتھ محبت کا سبب بنے۔ ثمامہ بن اسال اور دیگر بہت سے جو کافر مسلمان ہو جاتے تھے، یہ سارے جہاد بالقتال کا ہی نتیجہ تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور جو ماننے والے تھے ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا تو وہ لوگ دین کی طرف آنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں قول میں ہی آ جائیں گی کہ کسی بھی طریقے سے کسی کو گناہ سے روکنا یا کسی بھی طریقے سے کسی کو نیکی کا حکم دینا، کسی کو کر کے دکھایا جائے یا کسی کو پکڑ کے روک دیا جائے یا کچھ پیار محبت سے کچھ دے دلا کر اس کو نیکی کی طرف راغب کیا جائے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو بعض اوقات کافروں کو اس حالت میں جب ان کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو ان کو دے کر بھی دین کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے دین کی دعوت کا۔ تو جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی عمل صالح کرے، خود اپنے اعمال کو درست کرے۔ اور عمل صالح کی کیا نشانی ہوگی؟ یعنی ہر وہ عمل جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ کرے، اور جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کے اوپر ہرگز عمل نہ کرے۔ وقال اننی من المسلمین، یعنی تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرے۔ یہاں من المسلمین ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر ان کو تقویت پہنچائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اینٹ کی مسجد بنانے والی بات کہ ہر بندہ اٹھے اور اپنی جماعت بنا لے، نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تقویت کے لیے کام کرے، دین کی اشاعت کے لیے کام کرے، قرآن اور حدیث کی دعوت کے لیے وہ ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لے جو ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ تین وصف ہیں بہت بڑے بڑے، جس میں یہ ہوں اس کے برابر کا اور کوئی شخص نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، نیکی برابر نہیں ہوتی، وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہ ہی ہر برائی برابر ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک عمل اور برا عمل دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص کسی کے ساتھ اچھی بات کرتا ہے، دوسرا گالی دے کے بات کرتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، کہ ہر نیکی برابر نہیں ہوتی، بلکہ نیکیوں کے درجے ہیں۔ کوئی نیک کام بہت بڑا ہے، اب دیکھیں کہ کسی کو مسلمان کرنا، اس سے صرف ایک مرتبہ کلمہ ہی پڑھوانا ہوتا ہے، لیکن اجر کتنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے، تو اس مسلمان ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ مسلمان کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور ایسے ہی وَلَسَّيِّئَةُ، یہاں لا، یہ جو لفظ لا یہاں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا ایک خاص معنی ہے، وہ یہی ہے کہ ہر برائی بھی برابر نہیں ہوتی، بلکہ برائیوں کے بھی درجے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی کفر یا شرک کی ایک ہی بات اپنی زبان سے ایسی نکالتا ہے کہ وہ جہنم کے قریب چلا جاتا ہے اور جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین آسمان۔ اور بعض اوقات انسان ایک ہی کلمہ اپنی زبان سے کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے نا، تو کلمہ پڑھ لینے سے انسان جنت کے قریب اور جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ تو برائیوں کے بہت سے درجے ہیں۔ پھر ایسے ہی جس طرح ہم نیکی کو عام جگہ پر کریں گے، گھر میں نماز پڑھیں گے تو اور اجر ہے، مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو اور اجر ہے، نبی علیہ السلام کی مسجد میں پڑھیں گے تو اور بڑا اجر ہے، اسی نماز کو ہم بیت اللہ میں پڑھیں گے تو اور بڑا اجر ہے۔ تو گناہوں کے بھی ایسے ہی درجے ہیں۔ ایک شخص عام جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا گناہ اور طرح کا ہے، وہ مسجد میں جا کے بولے گا یا کسی اور۔ پھر ایسے ہی انسان کی اپنی طبیعت کے مطابق بھی اس کے درجات ہیں کہ اگر ایک عالم دین گناہ کرے گا تو اس کا وبال اور اس کا عذاب ایک عام شخص کے گناہ کی طرح کا نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ان درجات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے بیان کرو جو بہت اچھا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو ایسا کرنے سے وہ شخص جس کے
درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ ایسے ہو جائے گا کہ جس طرح وہ کأنہ ولی حمیم، جس طرح کہ وہ دلی دوست ہے۔ یعنی بعض اوقات برائی کو روکنے کے لیے برا طریقہ یعنی سختی کا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات برائی کو روکنے کے لیے احسن طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اس برائی کو دور کرنے کے لیے جو بھی طریقہ سب سے اچھا ہے اس کو استعمال کرو۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی بیماری کا علاج دوائی کھانے سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس بیماری کا علاج یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اس ٹکڑے کو ہی نکال دو، جہاں کینسر پھیلا ہوا ہے اس گوشت کے ٹکڑے کو یا اس عضو کو کاٹ دو، اس کو پھینک دو اتار کے، تاکہ باقی جسم بچ جائے۔ تو اسی طرح برائی کو دور کرنے کے لیے یہ دیکھو کہ سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ زبان سے اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے، اور اس کا نفع اور نقصان اس کو سمجھا کر اس کو بتایا جائے کہ یہ برائی ہے، گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو اور نیکی کو کرو۔ لیکن بعض اوقات پھر اس طریقے میں سختی لانی پڑتی ہے، اور یہ سختی ضروری ہوتی ہے خاص طور پر مربیین کے لیے، یعنی جو تربیت کرنے والے ہیں، مثلا ماں باپ ہیں یا استاد ہیں، یا جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو پیار محبت سے بھی سمجھایا، اور بعض اوقات سخت جھڑک کے بھی سمجھایا، ڈانٹ کے بھی سمجھایا کہ یہ کام ایسا کیوں کرتے ہو، ناراض ہو کر بھی سمجھایا۔ تو یہ سب طریقے یہ جائز ہیں اور یہ ضروری ہیں۔ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ دلی دوست ہے، یعنی جب ہم اس کو اس کی طبیعت کے مطابق سمجھائیں گے تو پھر ہمارے اور اس کے درمیان دوستی پیدا ہو جائے گی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور اس چیز کو نہیں حاصل کر سکتے مگر صبر کرنے والے لوگ۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس مرتبے کو نہیں حاصل کر سکتے مگر بڑے نصیب والے۔ یعنی یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا، صبر کے ساتھ ہی یہ کام سارے ہوتے ہیں۔ کہ اپنے آپ پر جس بندے کو کنٹرول ہے، جو اپنی خواہشات یا اپنا غصہ یا جذباتی پن پر جس کو کنٹرول ہے، وہی شخص یہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر وسوسہ پڑے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ، پس پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی۔ نزغ کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سوئی کی نوک کسی کو چبو دینا، یعنی اس طرح چوکا کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ابھارتا ہے، اکساتا ہے۔ اس کا معنی اکساہٹ بھی کیا گیا ہے کہ اگر شیطان کسی گناہ پر اکساتا ہے یا کسی نیکی سے نفرت دلاتا ہے، دل میں کوئی شک یا وسوسہ آتا ہے، فاستعذ باللہ، فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظ پڑھو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اچھی طرح سے سننے والا اور اچھی طرح سے جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے۔ جب بندہ اپنے منہ میں ہی اعوذ باللہ پڑھے گا تو اللہ فوراً اس کو سن کے تو اس کو اسی طرح لپیٹ لے گا جس طرح ماں اپنے ڈرے ہوئے بچے کو لپیٹ لیتی ہے اور اس کو اپنے تحفظ میں لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کئی ماؤں سے بھی زیادہ انسان کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ کی یہ عادت مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب بھی واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اپنی قدرت اور اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، تاکہ اللہ کا بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کمزور معبود کو پوج رہا ہوں تو میرا مجھے کیا اس کا فائدہ ہوگا، کیا مجھے سہارا دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے۔ فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رات اور دن، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات اور دن یہ ایک ایک نشانی ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند، حالانکہ دیکھنے میں یہ ہمارے حساب سے یہ بہت بڑی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ یہ عام نشانیاں ہیں۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر،
تم نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف خاص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ کیونکہ مشرکین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے معبود کو یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان چھوٹے بتوں کو یا چاند سورج تاروں کو پوج رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ ہی کو سجدہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، یعنی یہ دن رات کا آنا جانا، سورج کا چھپ جانا، چاند کا نکلنا، چاند کا چھپنا، سورج کا نکلنا، یہ اس چیز کی ہمیں یہ نشانی ہے ہمارے سامنے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ معبود وہ ہے جو ان کو گھما رہا ہے، جو ان کو چلا رہا ہے، جو ان کے فائدے ہم تک پہنچا رہا ہے، وہ ہے معبود۔ اور ان کو سجدہ کر کے اللہ کو تلاش نہ کرو، بلکہ ڈائریکٹ سیدھا اللہ ہی کو سجدہ کرو، کیونکہ یہ سب تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جب وہ خالق براہ راست دے رہا ہے تو پھر مخلوق کے ذریعے کیوں مانگتے ہو؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، مخلص ہو اللہ کے لیے، تو پھر صرف اللہ ہی کو سجدہ کرو، ان چیزوں کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، پس اگر وہ تکبر کریں، پس وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، اور وہ اس سے اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کو فائدہ پہنچا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی مضبوطی آ رہی ہے، جس طرح ووٹ کے بڑھنے سے کسی کی حکومت مضبوط ہوتی ہے، اس طرح ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تکبر کرتے ہیں، یعنی یا تو اکڑ کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یا عبادت کر کے یہ اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، تو ان کو بتا دو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، یا ان کی جسامت کتنی بڑی ہے، یہ تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کہ جن کی گردن ہی 700 سال کی مسافت کے برابر ہے ایک ایک فرشتے کی، تو اس کا باقی جسم کتنا ہوگا اور اس کی عبادت کتنی بڑی ہوگی، کیونکہ بچہ چھوٹا کام کرتا ہے اور بڑا بڑا کام کرتا ہے، تو جو فرشتہ ہی اتنا بڑا ہے، اور پھر فرشتوں کی تعداد انسانوں سے لاکھوں گنا، کروڑوں گنا زیادہ ہے، تو ایسے معبود کو ہمارے سجدے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ ہمارا سجدہ، ہماری عبادت، یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، تھکتے نہیں۔ ان کی ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ رکتے نہیں ہیں، لمحہ بھر بھی نہیں رکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے سجدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جو قیام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جو رکوع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے وہ اسی حالت میں ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سجدے میں ہی پڑے رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے سجدے ہمارے اپنے ہی لیے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بے شک تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ بنجر ہو گئی ہے، یعنی جھکی ہوئی ہے، بجھی ہوئی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پر کھیتی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور پھر جب ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں، یعنی بارش برساتے ہیں، تو وہ لہلہاتی ہے، وربت، اور تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے، یعنی جہاں جہاں بیج ہوتے ہیں وہاں سے مٹی پھولتی ہے اور پھٹتی ہے اور اس میں سے پودے نکل آتے ہیں۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جو ذات اس زمین کو زندہ کرتا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس طرح زمین پھوٹتی ہے اور پودے نکلتے ہیں، تو اسی طرح انسان جو زمین میں دفن ہیں وہ قیامت کے دن سب نکلیں گے۔ یعنی ایک تو زمین کی تر و تازگی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور ایک یہ اس چیز کی دلیل ہے
کہ ہر مرنے والا انسان قیامت کے دن اٹھے گا اور اپنے سارے اعمال کا حساب دے گا، اور اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اس حساب و کتاب سے بچنے نہیں دے گا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، یعنی اس کا معنی و مفہوم ٹیڑھا کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے عرش کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، پھر قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے ہیں جو آخرت کے محشر کے دن کا ہی انکار کر دیتے ہیں، حساب و کتاب کو ہی نہیں مانتے، اور پھر وہ آیات کے غلط ترجمے کرتے ہیں، غلط قسم کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی کے وہ اس میں اضافے کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اگرچہ ہم فوراً اپنی پکڑ نازل نہیں کرتے، لیکن جو ان کو تاخیر دی جاتی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں، لا یخفون علینا، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کبھی بھی کسی آیت اور کسی حدیث کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث کی وہی تفسیر معتبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام یا ائمہ کرام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے اس کی تفسیریں نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا افمن یلقی فی النار خیر، کیا پس وہ شخص جس کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن بڑے امن اور سکون کے ساتھ آئے گا، بڑی خوشی کے ساتھ آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ٹیڑھے ترجمے کرنے والے، ٹیڑھے مفہوم بیان کرنے والے ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ نہیں بچیں گے، اور جو قرآن اور حدیث کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی امن دے گا اور آخرت کے دن بھی وہ بڑے امن اور سکون سے اٹھائے جائیں گے۔ آگے فرمایا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت کچھ سمجھا دیا۔ اب فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، جو بھی چاہتے ہو عمل کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے، یعنی انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ جو عمل چاہے اور وہ کر لے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، یعنی وہ کتنی دفعہ بیمار ہوگا، کتنا رزق کھائے گا، کتنی خوشی ملے گی، کتنی صحت لے گا، کتنی اولاد ہوگی، کیا کچھ وہ دنیا میں کرے گا، یہ سب چیزیں خطا نہیں ہو سکتی، لیکن عمل یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے اختیار میں دیا ہے کہ انسان نیکی چاہے تو نیکی کر لے، برائی چاہے تو برائی کر لے۔ جب انسان برائی کرتا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے دل میں یہ بات ضرور ڈالتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، لیکن وہ فرشتے اللہ کے برائی پر مدد نہیں کرتے، پھر اس کو شیطان تھام لیتے ہیں اور شیطان پھر اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر تسکین اترتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعوت دی ہے اور فرمایا کہ جو چاہتے ہو کر لو، اور ساتھ ساتھ یہ سمجھا دیا کہ دیکھو گناہ کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، نیکی کرو گے تو میرے پاس انعامات بہت ہیں۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کے ساتھ جب بھی ان کے پاس آیا، یعنی قرآن کا ذکر، یا جب بھی ان کو قرآن کی یا حدیث کی کوئی بات سنائی گئی، یعنی ان کے اوپر نازل ہوا یا نازل ہونے کے بعد اب موجودہ دور میں یا آنے والے دور میں جب بھی ان کو دین کی بات سنائی گئی تو انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ کتاب ہے غالب، یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے الحاد کا لفظ بولا ہے۔ الحاد کا اصل معنی یہ ہوتا ہے لحد جو ہوتی ہے نا، یہ قبر جب کھودی جاتی ہے نا تو کچھ گہرائی تک سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر قبر کی ایک دیوار کو اس طریقے سے اندر سے کھود دیا جاتا ہے کہ وہاں میت کو ڈال دیا جائے، یعنی سیدھا کھودتے کھودتے ایک سائیڈ سے کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو الحاد کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان سیدھا رستہ چلتے چلتے دین کو چھوڑ کر ٹیڑھا رستہ کسی ایک جانب جھک جائے، ادھر چلا جائے۔
تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی ہے کہ اگر تم کفر کرو گے، یعنی یہ بھی الحاد اور کفر، یہ بندے کا انجام ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن یا حدیث یا ان کے احکامات جب بھی آئے تو انہوں نے انکار کیا، تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے العزیز جو غالب ہے، یعنی یہ مغلوب نہیں ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید سب پر غالب ہے، زبان و بیان کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے، اور علم و حکمت کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے، حقانیت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ باقی کتابوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، یہ ان تمام صفات میں یہ ساری کتابوں پر غالب ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں، یہ بے مثل ہے، اور کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی طاقت اس کی نظیر اور اس کی مثل نہیں لا سکتی، یہ غالب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، نہیں آتا اس کے پاس باطل اس کے آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس کا اترنا ہے حکمت والے اور تعریف والے اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اوپر باطل غلبہ نہیں پا سکتا، جھوٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کوئی کھلم کھلا یا چھپ چھپا کر اس کتاب کے اندر داخل نہیں کر سکتا کہ اس کی حقیقت کو کوئی مٹا دے یا اس کو کوئی بدل دے، نہیں۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں باطل کی آمیزش بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس میں باطل کی آمیزش کر سکتا ہے، بلکہ یہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، یعنی اللہ کی یہ حفاظت میں ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اس لیے کسی قسم کا باطل بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اور یہ اس ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے جو پوری حکمت والا ہے اور ہر قسم کی تعریف والا ہے۔ تو جب کوئی خود تعریف والا ہوتا ہے تو اس کا کلام اس کے اپنے مزاج کے مطابق ہی ہوتا ہے، تو جب اللہ تعریف میں اور حکمت میں غالب ہے تو پھر اس کا کلام بھی حکمت اور تعریف میں غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو پر حکمت کتاب کو ہمیں اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔